بات پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب التکریم بزرگوں اور بھائیوں، آج دی یہ مجلس اور پروگرام تکمیل حفظ قرآن دے سلسلے وچ منعقد کیتا گیا ہے، اور اس قسم دی تقریبات یقیناً باعث سعادت ہیں۔ اکثر علماء حضرات تساں حضرات دے سامنے فضائل قرآن، حفاظ کرام دے اعزاز وغیرہ بیان کردے رہندن، اور تساں حضرات مسئلہ سنیا ہویا ہے تے رٹیا ہویا ہے کہ حافظ قرآن اللہ دے ہاں بہت بڑے مقام والا شخص ہے، جس دے والدین نو تاج پہنایا جاسی، اور حافظ دی قیامت دے دن بہت بڑی تکریم اور بہت بڑا اعزاز ہومنے۔ یہ انشاءاللہ علماء بیان کرسن بھی صحیح، اور پہلے بھی تساں اے فضائل وغیرہ سنے ہوئے۔ میں صرف ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، اور وہ مسئلہ اے بے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بہت سارے بندے قرآن پڑھ دن پر قرآن انہاں تے لعنت کر دے۔ فضائل والا باب تے بڑا سنیا، لیکن یہ دوسرا باب بھی احادیث دے اندر موجود ہے کہ بہت سارے بندے قرآن مقدس دی تلاوت کر دن، ربا تالن بہت سارے پڑھن والے ہوندن، ایک ادھے دی گل نہیں تے کوئی جاہل شائل دی گل بھی نہیں، انہاں بہت ساراں وچ مولوی بھی تے بڑے بھی تے پیر بھی تے جاہل بھی، یہ ربا تالن عام ہے۔ بہت سارے بندے قرآن پڑھ دن، اللہ دے محبوب فرماندن والقرآن یلعنہ، اور او جتنا زیادہ قرآن پڑھ دن قرآن انہاں تے لعنت کر دے۔ اور پھر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا القرآن حجت لک او علیک، فرمایا قرآن پڑھنے والا خیال کر، یا تا اے قیامت دے دن قرآن تیرے حق کچ ہو کے جھگڑا کرسی، اور تیرے واسطے حجت تے دلیل ثابت ہو سی،
تیرا شفیع تے سفارشی ثابت ہو سی تے نال فرمایا او علیکا اس چیز دا بھی خیال کر یا قرآن تیرے خلاف اللہ دی عدالت وچ کیس کر سی. ایک پہلو تو سنے ہے کہ نہیں سنا؟ اور سرائے کی سمجھ آسے نے اردو شروع کرا. اچھا چلو گزارا کرو. ایک پہلو اے بے کہ قرآن پڑھدا پیے تے قرآن اس تے لعنت کر رہی ہے. اے قرآن پڑھدا جا رہی ہے، قرآن قیامت دے دن اللہ دے دربار مقدس دے اندر اس دے خلاف کیس کر کے اس دے خلاف مدعی بن کے آ رہی ہے علیہ کا، اور اس تے دعویٰ کر دیتا ہے قرآن مقدس نے. اور اے قرآن اللہ دے دربار چ آکسی یا اللہ اس مولوی اس حافظ اس پیر اس فلانو سٹ جہنم وچ اس میری قدر نہیں کیتی، پردہ تے رہ گئی ہے پر میری عظمت اس دے دل دے اندر موجود نہیں. تو اس واسطے میرا دوست دوئیں پہلو مد نظر رکھ. پڑھا لکھا علاقہ ہے، کہتے ہیں اردو میں تقریر ہونی چاہیے. چلو ماشاءاللہ. تو دو پہلو ہیں، ایک طرف تو فضائل ہیں، علماء حضرات فضائل بیان کرتے ہیں، وہ فضائل بھی برحق ہیں، لیکن وہ فضائل کس کے لیے ہیں یہ بات بتانا ضروری ہے. اور وہ کون بدبخت ہے جو قرآن پڑھے بھی صحیح، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، صدقات دے، اور پھر ان تمام عبادات کو اس کے منہ پر مار دیا جائے اور حبطت اعمالہم کا سرکاری آرڈر اور سرکاری حکم اس پر لگا دیا جائے کہ دنیا کے اندر جو کچھ عبادات کرتا رہا، جو کچھ صدقے دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا ناک بند کر کے یا ناک سے یا اوپر سے چادر ڈال کے یا لیٹیں بند کر کے یا سورج کی روشنی میں سب کچھ کرتا رہا، لیکن آج اللہ کی عدالت میں وہ لانتی ہے. اور حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. دنیا میں میک اپ کر کے، چہرہ چمکا کے، کریمیں لگا کر، پاؤڈر لگا کر بڑا پیر اور نورانی چہرہ لا کر آتا تھا اور لوگوں کو کہتا میرا رنگ دیکھو، میری روشنی دیکھو، نورانیت دیکھو، دوسرے لفظوں میں یہ میک اپ کے ڈھب دیکھو. لیکن میدان قیامت میں وہ بدبخت آ رہا ہے، اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پر، روزے اس کے منہ پر، حج اور زکاتیں اس کے منہ پر. یہ کون آدمی ہے جو پڑھے قرآن اور قرآن اس پہ لعنت کرے، پڑھے نماز، نماز اس پہ لعنت کرے، رکھے روزہ اور روزہ اس پہ لعنت کرے، کرے حج اور حج اس پہ لعنت کرے، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کریں، والناس اجمعین تے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس پہ لعنت کرے. یہ کون شخص ہے؟ توجہ ہے، ناراض تو نہیں ہوں دے نا؟ توجہ کر. قصور ہمارا ہے، ہم نے ایک پہلو بتایا ہے آپ کو کہ حافظ سیدھا جنت ویسی، یہ پہلو ہم نے بتایا کہ حافظ سیدھا جنت میں جائے گا. اور اس طرح کے فضائل، میٹھے میٹھے مسئلے، اس طرح کے فضائل ہم نے بتائے. لیکن یہ کس حافظ کے متعلق؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا. حالانکہ آپ نے دوسرا پہلو بھی واضح کیا. تو یاد رکھنا مسئلہ صرف ایک ہے، جس کے دل میں اللہ کی کتاب کی عظمت آ گئی، جس کے دل میں قرآن مقدس کی معرفت اور قدر آئی اور اس قدر اور عظمت کا پاس کیا، لحاظ کیا، قرآن کی عزت کی، جو قرآن اپنی عزت اور شان عظمت کا تقاضا کر رہا ہے، تو اس حافظ کے لیے فضائل بھی ہیں، اس کے والدین کے لیے جنت کا اعزاز بھی ہے، وہ تاج بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر قرآن مقدس کی عزت
اور عظمت دل کے اندر نہیں اتری، صرف قرآن پڑھتا رہا، لا یتجاوزو حناجرہم، ان کی گھنڈیوں کے نیچے قرآن نہیں اترا، صرف ختم پڑھتا رہا، تعویذ لکھتا رہا، مریدوں کو پھنساتا رہا، لوگوں کے سامنے برکات کا نام لے کر یا کسی اور چیز کا نام لے کر وہ ختم اور اس قسم پر وہ قرآن پڑھتا رہا، لیکن قرآن کی عظمت اس کے دل کے اندر نہیں اتری۔ یہ وہ شخص ہے پڑھتا قرآن ہے لیکن والقرآن یلعنہ، قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ صرف ایک مسئلہ میں نے بیان کرنا ہے، قرآن کی عظمت ہے کیا؟ انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ویسے مسلمان سارے کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور ہر مجلس میں ہوتا ہے قرآن کی عظمت کا بیان، چونکہ تحفیظ قرآن کی مجلس ہے اس لیے قرآن کی عظمت سمجھنا ضروری ہے۔ یاد رکھنا، قرآن مقدس نے 50 مقام پہ اپنی عظمت بیان کی ہے، میں صرف چند مقام آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ہر آدمی ذرا آئینہ لگائے اور میری تقریر کو بجائے غصہ کہ اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مقدس کی ایک شان، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی عظمت یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی یہ شان ہو، لا ریب ہونے والی، یہ لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، بغیر شک والی کتاب، یہ صرف اللہ رب العزت کی قرآن مقدس کتاب ہے، یہ شان صرف قرآن کی ہے، حتیٰ کہ کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔ اللہ نے تورات پر بھی لا ریب فیہ کا بورڈ نہیں لگایا، انجیل پر بھی لا ریب فیہ کا بورڈ نہیں لگا، زبور پر بھی لا ریب فیہ کا بورڈ نہیں لگا۔ یہ صرف قرآن کی عظمت ہے۔ پوری کائنات کی کتابوں کے اندر شک کی گنجائش نکل سکتی ہے، عیب کی گنجائش نکل سکتی ہے، مولوی کی کتاب، پیر کی کتاب، حضرت صاحب کی کتاب، استاد کی کتاب، شیخ کی کتاب، ذاکر کی کتاب، شیخ الحدیث کی کتاب، ہر دنیا کا بندہ اس کی کتاب کے اندر ریب بھی ہو سکتا ہے، عیب بھی ہو سکتا ہے، مصنف بھول بھی سکتا ہے، اسے خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کو بھیجنے والا اعلان کرتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، اس کا بھیجنے والا، اس کتاب والا، وہ بھولتا بھی نہیں، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ چوکتا بھی نہیں، اس سے خطا بھی نہیں ہوتی۔ میرا دوست توجہ کر، اگر آج مسلمان یہ نقطہ سمجھ لیں کہ کائنات کے اندر لا ریب کتاب صرف قرآن ہے، کعبہ کے رب کی قسم یہ سارے اختلافات 2 منٹوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ زبانی کہتا ہے قرآن عظمت والی کتاب، لیکن جب عملی میدان آتا ہے ایک طرف قرآن ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے حضرت صاحب نے جو لکھا، نہیں کہتے لوگ، ایک طرف سے قرآن پیش کرو، آگے سے کہتے ہیں میرے شیخ الحدیث نے جو لکھا، میرے حضرت نے جو لکھا، میرے پیر نے لکھا، میرے خانقاہ والے بابے نے لکھا، میرے فلاں نے لکھا، میرے فلاں نے لکھا، یہ لکھتے پیش کرتا ہے، حالانکہ کسی لکھت کا میرے اللہ نے ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ نے جس لکھت کی ذمہ داری لی اس پر بورڈ قائم کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر قرآن لا ریب ہے، یقیناً لا ریب ہے، پھر قرآن کا مسئلہ حق ہے اور تیرے مرشد کا مسئلہ غلط ہے۔ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے۔ لا ریب کیسے ہے؟ فرمایا قیمہ، توجہ ہے، قیمہ علماء نے معنی لکھا،
اور او مانا سریکی چی میں کرسا نے جڑے اردو والے او نہ بے شک سمجھو او مانا سریکی دے فکرے ادا کر دے قیمہ فرمایا اے او کتاب ہے جس دے وچ ول ولاکا کوئی نہیں، ڈنگا پن کوئی نہیں، ٹیڑھا پن کوئی نہیں، اس وچ ول ولاکا کوئی نہیں تے قیمہ فرمایا اے او کتاب ہے پوری کائنات دے ڈنگ تے ولاکے کڈ دیمن والی کتاب۔ ہر کتاب سدھی ہو سی تے قرآن تے قرآن آپ سدھا رحمان دا کیتا ہویا، قرآن اچ ولولا نہیں۔ باقی جتھے بھی ولولا آئے، جتھے بھی گھنڈی آئی، جہاں پر بھی ٹیڑھا پن آیا، جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ان بن گئی، اور جہاں پر بھی کوئی شبوں پہ پڑھنے لگا، پوری کائنات کے شبوں کو ختم کرنے والی کتاب یہ خود سیدھی کتاب ہے، کائنات کی کتابوں کو سیدھا کر دینے والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا خود روشن کتاب مبین، کائنات کی کتابوں کی شرح کرنے والی کتاب، اور یہ خود مبین بین کتاب، یہ جو دعویٰ لے کر آتی ہے، دلیل لے کر آتی ہے، وہ چڑھتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ واضح اور کھلا دعویٰ ہوتا ہے، کھلی دلیل ہوتی ہے، تفصیل کل شے۔ فرمایا قرآن کی عظمت یہ ہے اللہ رب العزت نے کوئی ایسا مسئلہ جس کا تعلق نجات کے ساتھ ہو اور قرآن میں بیان نہ کیا ہو، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جن مسائل کا تعلق نجات کے ساتھ تھا، تبیان لکل شے، تفصیل کل شے، ذالک الکتاب لا ریب فی، اور فرمایا کائنات کے لوگوں یہ قرآن کی عظمت یہ ہے محیمنن، یہ قرآن کا وصف ہے، پوری کائنات کی کتابوں کا قرآن کنٹرولر بن کے آیا ہے، پوری کائنات کی کتابوں کا المیزان، یہ قرآن ترازو بن کے آیا ہے، پوری کائنات کے عقائد و اعمال کا یہ قرآن ترازو ہے، محیمن ہے، مبین ہے، لا ریب ہے، اور قیمن ہے، پوری کائنات کی کتابوں کو سیدھا کرنے والی کتاب ہے۔ توجہ ہے؟ اب جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہو تو سوال ہے اس قوم میں اختلاف کہاں سے آ گئے؟ توجہ کر، ہر مسجد کے مولوی کا نظریہ علیحدہ، اس نے ادھر 4 گنجیوں کی جماعت بنائی ہے، اس نے ادھر بنائی ہے، کسی کی سبز پگڑیاں، کسی کی کالی پگڑیاں، اور کوئی جنگل سے نکل کے آیا تو کوئی کسائی دا پتر ٹوکا لے کے آیا، گوشت والے پھٹے تو نس کے تے ٹوکا کئی جگہ بڑھیا بھی ہے لیکن بے حیا باش ہرچے خواہی کن، اے ٹوکے تے کہاڑے تے کلہاڑیاں تے کم نہیں آندیاں، ایتھے تے رب دی کتاب ہے، جیتھے ٹوکے کم آندے تے ابو جہل دی تلوار کم کر گئی ہو گیا، اوے ہزار تلواراں کم کیتا ہو گیا، جس کتاب دا مقابلہ لوہے نال ہو سکدا تے مکہ دا مشرک انہاں دے وڈ کے مقام بدر دے اندر ایک ٹوکا نہیں سینکڑا تلواراں لے کے آئے، لیکن سینکڑا لوہے اس قرآن دی لٹ دے مقابل تے ماند ہو گئے اور ڈگے ہو گئے، انہاں دے پر بھی گھس گئے، پر رب دی کتاب دا مقابلہ ہو سکدا نہیں ہے۔ اے جھگڑا کیوں پائے گی ہے؟ توجہ ہے، جھگڑے دی بنیاد تسی سوچو، اس مرض دی تشخیص کرو، خدا دی قسم اگر تسی سدھے ہو ونجو 2 منٹن دا مسئلہ حل ہے۔ جب لا ریب کتاب کون سی ہے ذرا اونچے بولو گے؟ شک سے پاک کتاب، دوسری کتابوں کو سیدھا کرنے والی کتاب، پھر جو قرآن پیش کرتا ہے اس کی کیوں نہیں مانتے؟ ایک فرقہ وہ کہے گا میرا بابا کہتا ہے،
میری کتاب کہتی ہے، بابے کا رسالہ کہتا ہے، استاد کا، شیخ الحدیث کا، فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا، فلاں نے لکھا فلاں غلط تھا، اکابر غلط تھے، اصاغر غلط تھے، یہ اکابر مجرمیہ خود اپنی طرف سے وہ لسٹیں تیار کرے گا، فلاں علاقے کے لوگ، فلاں علاقے کے لوگ، فلاں علاقے کے لوگ یہ غلط تھے۔ ایک دوسری پارٹی اٹھی، اس نے کہا ہمارے بزرگوں کو خواب آیا ہے، فلاں کو خواب آیا، فلاں کو الہام ہوا، فلاں کو کشف ہوا۔ ایک تیسری اٹھی، اس نے کہا آواز آئی ہے، کہاں سے آئی، کون دینے والا تھا، کوئی پتہ نہیں، کہتا ہے آواز آئی، ایک کہتا ہے خواب آئی، ایک کہتا ہے کتاب آئی۔ رب فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اکبم، اور 12ویں شریف ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا من ابتغى